آئین کی بجائے عمران خان کی وفاداری میں قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے یوتھی صدر الوی کی ایوان صدر سے جلد چھٹی یقینی ہو گئی۔ پارلیمنٹ کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں جماعتوں نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے 9 مارچ کی تاریخ کی تجویز دے دی ہے۔ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کی حلف برداری کے فوری بعد صدارتی انتخابات ہوں گے۔ انتخاب میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بطور صدر حکومت اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے۔ واضح رہے کہ 8 ستمبر 2023 کو ڈاکٹر عارف علوی 5 سالہ مدت پوری کرنے والے ملک کے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے چوتھے صدر بن گئے تھے۔ تاہم صدر کے انتخاب کے لیے ضروری الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی کے باعث ڈاکٹر عارف علوی تاحال ملک کے صدر ہیں اور اس سے وہ ملکی تاریخ کے ان سربراہان مملکت میں سے ایک بن گئے ہیں جن کی مدت میں توسیع ہوئی ہے، کیونکہ قانون کے تحت دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کی جانب سے صدر مملکت کو منتخب کیا جاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 44(1) کے مطابق صدر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے دن سے 5 سال کی مدت کے لیے اپنے عہدے پر فائز رہیں گے، لیکن وہ اس عہدے پر اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک ان کے جانشین کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ تاہم اب 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات کے درمیان الیکشن کمیشن آف پاکستان اب 9 مارچ تک صدر مملکت کے عہدے کے لیے انتخابات کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر کے انتخاب کا مرحلہ آدھے سینیٹر کی 6 سالہ مدت کی تکمیل کے بعد ریٹائرمنٹ سے صرف 2 دن قبل مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کے مطابق موجودہ سینیٹرز چاروں صوبائی اسمبلیوں کے قیام کے بعد صدر کا انتخاب کریں گے۔ صدر کا انتخاب 9 یا 10 مارچ کو ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی قیادت میں وفاق میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے بننے والے 6 جماعتی اتحاد نے آصف علی زرداری کو ملک کے اعلیٰ آئینی عہدے کے لیے متوقع امیدوار بنانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آصف زرداری اس سے قبل فوجی حکمران پرویز مشرف کے استعفے کے بعد ستمبر 2008 سے 2013 تک صدر رہ چکے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 41(4) کے مطابق صدر کا انتخاب صدر کی میعاد ختم ہونے سے 60 دن سے پہلے اور مدت ختم ہونے کے 30 دن بعد ہونا چاہیے۔ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے مقررہ مدت کے اندر صدر کا انتخاب نہ ہو سکے تو عام انتخابات کے 30 دن کے اندر کرایا جائے گا۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے، اس لیے 100 رکنی سینٹ میں سے نصف کی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 روز قبل صدارتی انتخاب 9 مارچ تک کرانا ضروری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی 5 کے پہلے ہفتے میں ہونے تھے، لیکن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیر کے باعث سینٹ انتخابات اب مارچ کے آخری یا اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ ایوان بالا کچھ مدت کے لیے غیر فعال اور نامکمل رہے گا۔ صدر مملکت کے انتخاب کے فارمولے کے مطابق ایک سینیٹر کا 1 ووٹ شمار کیا جاتا ہے، جبکہ سندھ اسمبلی میں تقریباً 4 ووٹوں کے برابر 1 ووٹ ہوگا۔ اس طرح آصف زرداری کو صدارتی انتخابات میں فائدہ ہوگا۔ واضح رہے کہ موجودہ صدر عارف علوی کی 5 سالہ مدت گزشتہ ستمبر میں پوری ہو چکی اور وہ توسیع شدہ مدت پر عہدے پر ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 44(1) کہتا ہے کہ صدر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے دن سے 5 سالہ مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، لیکن وہ اس عہدے پر اس وقت تک فائز رہے گا جب تک اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کا انتخاب نہیں کر لیا جاتا۔ ڈاکٹر عارف علوی 5 سالہ مدت پوری کرنے والے ملک کے چوتھے جمہوری طور پر منتخب صدر ہیں۔ اس سے قبل 3 صدور جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی، ان میں چودھری فضل الہی تھے جو ملک کے 5ویں صدر تھے۔ وہ 1973 سے 1978 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آصف علی زرداری 11ویں صدر تھے جو 2008 سے 2013 تک عہدے پر رہے، جبکہ 12ویں صدر ممنون حسین 2013 سے 2018 تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ ڈاکٹر عارف علوی مسلسل تیسرے صدر ہیں جنہوں نے اپنی مدت پوری کی اور ملک کے پہلے صدر ہیں جنہیں الیکٹورل کالج نامکمل ہونے کی وجہ سے توسیع دی گئی۔ صدر کا
الیکٹورل کالج قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بالترتیب 69% اور 57% ارکان اپنی مدت پوری کرنے کے بعد 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن 8 فروری کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سینٹ میں یقینی طور پر اپنی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر پی ٹی آئی سینٹ انتخابات سے قبل انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی تو اسے یقینی طور پر نقصان ہوگا اور اسے ایوان بالا میں نمائندگی حاصل کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت سینٹ کی مجموعی تعداد 100 ہے، جس میں چاروں صوبوں کے 23 سابقہ فاٹا اور اسلام آباد کے 4 اراکین شامل ہیں۔ صوبوں کے لیے مختص کردہ 23 نشستوں میں سے 14 جنرل نشستیں، 4 خواتین، 4 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی رکن کے لیے مختص ہے۔ اس مرتبہ صرف 96 اراکین ایوان بالا میں ہوں گے، جبکہ آئینی ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد قبائلی علاقوں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ اس مرتبہ سینٹ کے انتخابات میں 48 نئے سینیٹر منتخب ہوں گے، جن میں چاروں صوبوں سے جنرل اور ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر 11 اسلام آباد سے 2 جبکہ پنجاب اور سندھ سے 2 اقلیتی ارکان ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رانا مقبول احمد کے انتقال، شوکت ترین اور بلوچستان عوامی پارٹی کے انوار الحق کاکڑ کی جانب سے نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد استعفیٰ دینے کی وجہ سے ایوان کے ارکان کی تعداد اس وقت 97 ہے۔ سینیٹر کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ اس میں سے آدھے اراکین ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اراکین کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔